اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سدرا فیض۔ ہمارا جو ہے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن سیزن 3 کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ سے۔ ہمارے جو ہے 21 پروگرام ہو گئے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام کا آغاز کرنے والے ہیں وہ ہمارا ہے 22واں پروگرام، اور ہمارے جو ہے پیارا مہینہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ 12 ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جو ہے شروع ہو چکا ہے، تو اس پر مسرت موقع کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے عوامی نیوز HD کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو ہمارا جو پروگرام کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے، پھر ہم نعت شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تو ان سوالات سے جو ہے اسلامی سوالات سے ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور ان بچوں کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مختلف اسکولوں سے ہمارے پاس بچے اور بچیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارے پاس جو ہے ایک ڈائمنڈ پبلک اسکول کی ٹیم ہے، مینٹور اسکول کی ٹیم ہے، اور ایک ہمارے پاس آئیکین سینٹر کی ٹیم ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے تلاوت قرآن پاک کا آغاز کریں گے۔ تلاوت قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ڈائمنڈ اسکول سے موجود ہے بالاج، جو ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آمین، سبحان اللہ۔ ہم نے جو ہے تلاوت قرآن پاک سنی، اب ہم نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان میں نعت سنیں گے، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو مزید سوالات کی جانب لے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، اللہ 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 اللہ۔ رب مجھ کو بلائے گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے، ہو سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ کچھ لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو، جیسے حرم ہو، کچھ ہی قدم کو، کچھ ہی قدم کو، جب پہلی نظر میری
پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، اللہ 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 اللہ، کعبہ دکھا دے مولا۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہم نے نعت سنی، نعت کے بعد ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے، تو سب سے پہلے جو ہے سوالات کی جانب جانے سے پہلے تمام ٹیمیں اپنا تعارف کرائیں گے، اور تعارف کے بعد ہم پھر سوالات ہمارے راؤنڈ کی طرف جائیں گے، تو تعارف کرائیں۔ My name is Bharat. I'm from Diamond Public School. My name is Arfa. I'm from Diamond Public School. تعارف کروائیں۔ My name is Fatma Zabeen from class 8th from Metro Public School. My name is Sadiq from class 8 from Mentor Public School, Gipro. My name is Faiza Sepram, daughter of Sepram Narai from Against English School. تعارف سے اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، تو سب سے پہلے جو ہمارے پروگرام ہوتا ہے وہ 3 راؤنڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے راؤنڈ میں تمام ٹیموں سے 5 سوالات ہوں گے، دوسرے راؤنڈ میں بھی جو ہے 5 سوالات ہوں گے، اور تیسرا راؤنڈ جو ہوتا ہے ہمارا وہ اسلامیات کی 5ویں کی کتاب سے ہوتا ہے۔ تو سوال شروع کروں گی میں اپنے پہلے راؤنڈ کا۔ پہلا سوال ہے ڈائمنڈ پبلک اسکول والوں سے۔ سوال ہے میرا، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھ لیا جائے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہو؟ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ قل واللہ شریف پڑھ لیا جائے، گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے مینٹر پبلک اسکول والوں سے۔ سوال ہے، ایک دن کی قضا نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ایک دن کی قضا نمازوں کی 20 رکعتیں ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی۔ واپس بتائیں۔ ایک دن کی قضا نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ایک دن کی قضا نمازوں کی 20 رکعتیں ہیں، 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 3 وتر کی۔ واپس بتائیں۔ ایک دن قضا نمازوں کی 20 رکعتیں ہیں، 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 2 وتر۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اب ہمارے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال کریں گے آئی کین سینٹر والوں سے۔ پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے، اگر آیت سجدہ سننے کی نیت نہ تھی بلکہ بلا قصد سن لی تو کیا حکم ہوگا؟ آیت سجدہ سننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بلا قصد سنی ہو، اور بلا قصد سنی ہو تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے ڈائمنڈ پبلک اسکول والوں سے۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ میرے قوم میرا کہنا نہیں مانتے، ان پر عذاب نازل فرما۔ جو اللہ پاک کے نام لے رہے تھے وہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، باقی سارے پانی میں غرق ہو گئے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے مینٹور پبلک اسکول والوں سے۔ سوال ہے میرا، قرآن پاک میں آیت سجدہ کتنی ہیں؟ سجدے کی 14 آیتیں ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے آئی کین سینٹر والوں سے۔ سوال ہے، دوران وضو یا قادر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص دوران وضو یا قادر پڑھے گا اس کو دشمن اغوا نہیں کر سکے گا۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے ڈائمنڈ پبلک اسکول والوں سے۔ سوال ہے، وہ کون سا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے؟ مرغا وہ پرندہ جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے مینٹور پبلک اسکول والوں سے۔ سوال ہے، کیا سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، جو چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہیں ان سے سجدہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔
پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے آئیکن سینٹر والوں سے سوال ہے اگر نماز کے باہر آیت سجدہ پڑھی تو کیا فوراً سجدہ کر لینا واجب ہے؟ اگر نماز سجدہ کے باہر آیت سجدہ پڑھ لی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں ہے، البتہ وضو ہو تو اگر بلا عذر تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے میرا ڈائمنڈ پبلک اسکول والوں سے سوال ہے کس طرح پانی پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے؟ بڑے بڑے گھونٹ میں پانی پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے مینٹور پبلک اسکول والوں سے سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے؟ سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے؟ دونوں میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے واجب ہو جاتا ہے، آیت سجدہ پڑھنے اور سننے سے واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ خود سن سکے، بلا عذر خود سن سکے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے آئیکن سینٹر والوں سے سوال ہے کیا مدنی منوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے؟ جی ہاں، مدنی منوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اب میرا پہلے راؤنڈ کا پانچواں اور آخری سوال ہے ڈائمنڈ پبلک اسکول والوں سے سوال ہے نماز کی کتنے شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ڈائمنڈ اسکول والوں نے اپنے پہلے راؤنڈ کے پانچوں سوالات کے صحیح جوابات دیے۔ اب میرا پہلے راؤنڈ کا پانچواں اور آخری سوال ہے مینٹور پبلک اسکول والوں سے سوال ہے کیا آیت سجدہ لکھنے یا دیکھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، آیت سجدہ دیکھنے یا لکھنے سے واجب نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ مینٹور پبلک اسکول والوں نے بھی اپنے پہلے راؤنڈ کے پانچوں سوالات کے صحیح جوابات دیے۔ پہلے راؤنڈ کا پانچواں اور آخری سوال ہے آئیکن سینٹر والوں سے سوال ہے نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ آئیکن سینٹر والوں نے بھی اپنے پہلے راؤنڈ کے پانچوں سوالات کے صحیح جوابات دیے ہیں۔ اب ہم شروع کریں گے اپنا دوسرا راؤنڈ اور اس میں بھی 5 سوالات تینوں ٹیموں سے ہوں گے اور تینوں ٹیموں کے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا ڈائمنڈ اسکول والوں سے سوال ہے اسد اللہ کا شعر کس صحابی کو کہتے ہیں؟ اسد اللہ سیدنا علی المرتضی وجہ الکریم کو کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے مینٹور پبلک اسکول والوں سے سوال ہے دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں کسی دوسری زبان کا ایک بھی لفظ شامل نہیں ہے؟ دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے آئیکن سینٹر والوں سے سوال ہے قرآن کریم کی کتنی اور کون کون سی سورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی 5 سورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکہف، سورۃ النام، سورۃ الصبا، سورۃ الفاتح۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے میرا ڈائمنڈ پبلک اسکول والوں سے ہے سوال ہے سید الشہداء کس صحابی کو کہتے ہیں؟ سید الشہداء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے مینٹور پبلک اسکول والوں سے ہے سوال ہے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس شخصیت کا تھا؟ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا جنازہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے آئیکن سینٹر والوں سے سوال ہے معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کون سی نمازیں فرض تھیں؟ فجر اور عصر۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے میرا ڈائمنڈ اسکول والوں سے سوال ہے کیا قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام آیا ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام آیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے مینٹور پبلک اسکول والوں سے ہے سوال ہے حضرت ابراہیم کی کنیت کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو الضیاف یعنی مہمانوں کا باپ۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔
دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے آئیکن سینٹر والوں سے. سوال ہے میرا, قرآن میں کتنی مساجد کے نام کے ساتھ ذکر ہے؟ صرف 3 مساجد کا نام مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد زرار، مسجد نبی، مسجد قبا کا نام ہے، صرف ذکر نہیں ہے. وہ مسجد جن کے ذریعے کی بنیاد پر تقویٰ رکھی گئی. علماء کی 1 یا 2 کے مساجد کی مراد بھی لی ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے ڈائمنڈ پبلک اسکول والوں سے. سوال ہے, کیا وتر پڑھنا فرض ہے؟ جی نہیں، وتر پڑھنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. مینٹور پبلک اسکول والوں سے دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے. سوال ہے, حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں کون سے صحابی چن چن کر دیتے تھے؟ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے آئیکن سینٹر والوں سے ہے. سوال ہے, حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا ہے؟ حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل رات کی نماز کو کہا گیا ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. اب ہم ہمارے دوسرے راؤنڈ کے 5ویں اور آخری سوال کی جانب جائیں گے. ڈائمنڈ اسکول والوں سے دوسرے راؤنڈ کا 5واں اور آخری سوال ہے, کیا فرض کی طرح وتر کی بھی قضا ہے؟ جی ہاں، فرض کی طرح وتر کی قضا کرنا ضروری ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. ڈائمنڈ اسکول والوں نے اپنے دونوں راؤنڈ کے پانچوں سوالات کے صحیح جوابات دیے. اب دوسرے راؤنڈ کا 5واں اور آخری سوال ہے مینٹور اسکول والوں سے. سوال ہے, دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا تھا؟ دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. مینٹور اسکول والوں نے بھی اپنے دونوں راؤنڈ کے پانچوں سوالات کے صحیح جوابات دیے. اب دوسرے راؤنڈ کا جو ہے 5واں اور آخری سوال ہے آئیکن سینٹر والوں سے. سوال ہے, کس صورت میں ظہر کی 2 رکعت سنت کو ظہر کی 4 رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے؟ جبکہ ظہر کی 4 رکعت نماز سنت کو فرض سے پہلے نہ پڑھ سکا ہو تو اس صورت میں ظہر کی 2 سنت کو ظہر کی 4 رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. تینوں ٹیموں نے جو ہے اپنے دونوں راؤنڈ میں پانچوں سوالات کے صحیح جوابات دیے. اب ہم آغاز کریں گے اپنے تیسرے راؤنڈ کا, جو ہمارا ہوتا ہے اسلامیات کی 5ویں کی کتاب سے ہوتا ہے. اور جو ہے تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا ڈائمنڈ اسکول والوں سے. سوال ہے میرا, دنیاوی زندگی ہمیں کیوں عطا کی گئی ہے؟ دنیا کی زندگی ہمیں دونوں میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے. دس سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس, جواب دیجیے. دنیاوی زندگی ہمیں کیوں عطا کی گئی ہے؟ ڈائمنڈ اسکول والوں سے غلطی ہو گئی ہے. اب ہم مینٹور پبلک اسکول والوں سے تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال کریں گے. پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے کیا ہوگا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے, جس کے نتیجے میں ساری دنیا ختم ہو جائیں گی. چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے, ستارے آپس میں ٹکرا کر بکھر جائیں گے, پہاڑ دھوکی روئی کی طرح اڑ جائیں گی, انسان مخلوق اور سارے حیوان فنا ہو جائیں گے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے میرا آئیکن سینٹر والوں سے. سوال ہے, اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت رسول کا مطلب ہے عبادت پیروی کرنے کے لیے. واپس بتائیں. اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لیے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. ڈائمنڈ اسکول والے جو ہے ہمارے مقابلے سے باہر ہو گئے. اب ہمارا مقابلہ ہوگا جو 2 ٹیموں کے درمیان ہوگا, مینٹور پبلک اسکول والوں کے درمیان اور جو ہے ہمارے آئیکن سینٹر والوں کے درمیان ہوگا. مینٹور اسکول والوں سے سوال ہے, ابو سفیان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے جو کفار کا لشکر نکلا تھا ان کی تعداد تھی 1000, 2000, 3000, 4000. 1000. لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس. ابو سفیان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے جو کفار کا لشکر نکلا تھا ان کی تعداد تھی 1000, 2000, 3000, 4000. 3000. آپ کا جواب غلط ہے.
4000. आईकेन सेंटर वालों से सवाल है मेरा, गुज़वाए खंदक सन डेश हिजरी में लड़ी गई थी? 5 हिजरी, 6 हिजरी, 7 हिजरी, 8 हिजरी. गुज़वाए खंदक सन हिजरी में लड़ी गई. सन हिजरी 2 हिजरी में लड़ी गई. लास्ट चांस है. एक बार फिर से गुज़वाए खंदक सन हिजरी में लड़ी गई थी. दूसरे खंडक सन हिजरी में लड़ी गई थी. 5 हिजरी में. आपका जवाब सही है. आईकेन सेंटर वाले जो है हमारे मुकाबले के विनर है. मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.